ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کے پیپر کی جانب آئیں گے اور اسلامیات کے پیپر کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اسلامیات کا پیپر کس طریقے سے سالو کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل، اسلامیات کے پیپر کے اندر آپ تمام بچوں کے پاس جو ہے مفتی منیب الرحمان کی بک ہونا چاہیے، جو سب سے بیسٹ بک ہے۔ اس کے بعد مواد اگر آپ کے پاس عام 5 ایئرس ہیں تو بھی پیپر کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ذرا توجہ دیجیے گا۔ پہلا سوال جو ہے سورہ حجرات اور سورہ فرقان میں سے، دونوں میں سے ایک جو ہے قرآنی آیت کا ترجمہ آتا ہے اور وہ آپ کو لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر احادیث کا پورشن ہوتا ہے۔ احادیث کا جو پورشن ہے یہ کرنا لازمی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ احادیث بعض اوقات جو ہے حوالے کے ساتھ لکھنے میں اور اس کی تشریح کرنے میں زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے میں ایڈوائز یہ کرتا ہوں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، اور آپ کو بھی یہی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ تمام پہلا والا جو پورشن ہے، کوشچن نمبر 1 جو آپ کا لازمی کوشچن ہے، اس میں آپ لوگ اسلامیات میں قرآن کے ترجموں کو کریں گے۔ اس کے بعد کوشچن آنسر کے اندر آپ جو ہے آئیں گے تو کوشچن آنسر میں آپ لوگ 4 سوال نیچے سے پک کر لیں گے اور 1 سوال آپ کا قرآن کے ترجموں کا ہو گیا۔ اب سوالات کی ترتیب میں سب سے پہلے نمبر پر یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ عقیدے جو ہے، عقیدے کی آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت یا عقیدہ ختم نبوت، ان میں سے کوئی ایک سوال لازمی ہے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ نے۔ اس کی زندگی پر، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے، اور پلس ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو ہے نا عقیدہ توحید کی وضاحت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ آخرت کیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک دن فنا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے اپنے اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے وقت گزارا اس کا حساب کتاب دینا ہے، اس کو بھی اسی طرح کریں گے۔ عقیدہ رسالت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ایمان لانا، اور تمام انبیاء کو مانتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کی خصوصیات کیا ہے۔ دیکھیے، انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، بشریت ہو گئی، معصومین تھے، وہ افضل ترین انسانوں میں سے تھے، وہ خطا سے پاک تھے، ان کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جب آپ پہلے والے سوال کی پورشن کی طرف آتے ہیں اور آپ عقائد کے متعلق تحریر کرتے ہیں تو کم از کم کسی بھی سوال کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 4 سے 4.5 پیج کا مواد لکھنا ہے۔ ہیڈنگس اچھی ڈالنی ہے، اور ہیڈنگس آپ پراپرلی جب بڑی ہیڈنگس ڈالیں گی اور کاپی میں اپنے مواد کو بنائیں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ مواد آپ کا ایسا ہو جو دیکھنے کے لائق ہو اور اس کے مارکس جو ہے وہ اچھے آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس پورے کو کوٹیشنز کو جو ہے وہ آپ نے بلیک یا بلو کلر سے کوٹیشنز کو لکھنا ہے۔ باقی سوالات کو آپ نے جو ہے اسی طریقے سے سالو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے تمام سوالات کے بعد قرآنی حوالوں کو بھی حل کرنا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں دوسرے سوال پر۔ دوسرے سوال میں ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے کہ ارکان اسلام میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کے بارے میں سوال آ سکتا ہے۔ ان میں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ پہلے آپ نے ان کا مفہوم بیان کرنا ہے، اس کے بعد آپ ان کے بارے میں جو ان کی خصوصیات ہیں ان کے اوپر آپ ہیڈنگز ڈالیں گے۔ کم سے کم ان کے اندر آپ کے پاس 4 پیج کا آنسر ہونا چاہیے، اور پلس یہ ذہن میں رہے جتنی زیادہ ہیڈنگز ڈالیں گے آپ اتنے زیادہ مارکس آئیں گے۔ ہیڈنگز بڑی امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہیں کہ نماز کے بارے میں جیسے لکھ رہے ہیں آپ کہ نماز کب فرض ہوئی، نماز کے انفرادی زندگی پر، اجتماعی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اسی طریقے سے نماز جو ہے اس کے احکامات کے بارے میں، اس سے انسان کی زندگی میں کیا بہتری آتی ہے، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع پر نوٹ بھی آتا ہے، اور بعض اوقات یہ سوال کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اور سوال جو ہے، سوال نمبر 4 جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کتنا وقت گزارا اور زندگی میں کیا کیا اہم واقعات آئے، اور اس کے بعد مدنی زندگی میں آپ کے کیا کیا واقعات آئے۔ اگر مکی زندگی آپ کے پاس آتا ہے تو کم از کم آپ نے 10 ہیڈنگز کو ڈالنا ہے۔ اہم واقعات جو ہیں وہ آپ کو 10 لینے ہیں، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مکی زندگی کے ادوار تھا اس کے اندر جو ہے 10 آپ کے پاس ایسی چیزیں ہونا چاہیے جس کو آپ ہیڈنگز میں لیں گے اور اس سے آپ کے مارکس پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور اگر مدنی زندگی کا آتا ہے تو اس پہ بھی آپ نے کم از کم 10 ہیڈنگز جو ہے وہ ڈالنی ہے، اور 4 پیج سے کم آنسر آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب 4 پیج سے مراد کیا ہے کہ یہ 1 پیج ہو گیا، یہ 2 پیج ہو گئے، یہ 2 پیج سے ایک یہ سائٹ، اس طریقے سے 4 پیجز آپ کے بننا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اس کے اندر سورہ فرقان کے حوالے سے ایک سوال آتا ہے، سورہ حجرات کے حوالے سے ایک سوال آتا ہے۔ ان کو بھی آپ نے تیاری کرنی ہے کہ سورہ فرقان اور سورہ حجرات کے حوالے سے جو 2 سوال آتے ہیں، ایک میں جو ہے مومنین کی صفات آتی ہیں، اور پھر معاشرتی برائیوں کے حوالے سے جو ان کو روک ٹوک کی گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے بارے میں جو بات بتائی گئی، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اس کو ہم نے لے کے مکمل طور پر سورہ حجرات کے اور 5 ایئر میں اور سورہ فرقان کے جو ہے 2 سوال ہیں، ان دونوں کو اچھی طرح سے کلیئر کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کی زندگی پر اس کے حوالے سے بھی کوئی سوال اس سال آ سکتا ہے۔ اس کے بعد نوٹ ہیں آپ کے، اور نوٹ میں کیا ہے، شورا، اس کے علاوہ تقوی ہو گیا، کسب حلال ہو گیا۔ 5 ایئر میں جو نوٹس آئے ہوئے ان کو آپ نے حل کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کے بارے میں اور بتاؤں گا کہ اس کے اندر ہم ہیڈنگز کیسے دیں گے۔ مارکر دینا کیوں بیٹا؟ اب آپ کے پاس سوال لکھنے کے لیے جب بچہ کوئی بھی سوال کو پک کرتا ہے تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ سوال کو پک کیسے کرا جائے گا۔ سوال کو پک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پر آپ نے جو کاپی کو آپ سالو کرتے ہیں سوالات کو لکھنے کے لیے، تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کا نمبر بعض بچے جو ہیں وہ اسلامیات میں اردو میں یہاں ڈال دیتے ہیں، سوال کا نمبر اس مقام پر لکھ دیتے ہیں، جبکہ سوال کا نمبر یہاں نہیں آئے گا، بلکہ سوال کا نمبر آپ نے بالکل سینٹر میں لینا ہے۔ اب سوال نمبر آپ جو بھی حل کر رہے ہیں اس سوال نمبر کو آپ نے بالکل سینٹر میں لکھنا ہے، اور سوال لکھنے کے بعد ہیڈنگز ڈالیں گے آپ پراپرلی، اور بڑی کر کے ہیڈنگ، کم سے کم جو آپ کی ہیڈنگ آئے گی وہ 3 لائنوں پر مشتمل ہیڈنگ ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 لائنوں پر مشتمل ہیڈنگ نہیں ہوگی تو یہ ہیڈنگ آپ کی جو چھوٹی ہو جائے گی، تو مواد آپ کو زیادہ لکھنا پڑے گا۔ کوشش کیجئے گا کہ 3 لائنوں پر مشتمل آپ ہیڈنگ ڈالیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم ڈالتے ہیں ہیڈنگ عقیدہ توحید، تو عقیدہ توحید کو آپ بڑا کر کے ہیڈنگ میں لکھیں، اور اس کو ہیڈنگ ڈالنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کا مواد لکھنا شروع کریں۔ آپ کی کاپی کی پریزنٹیشن بڑی اہمیت کی حامل ہے، جتنا اچھا مواد آپ لکھیں گے انشاءاللہ تعالی اتنے ہی اچھے مارکس آئیں گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب میں سارے کے سارے سوال اسلامیات کے جو ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ بتا رہا ہوں تاکہ کسی بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس پہلا جو کوشچن ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان اور سورہ حجرات میں سے صرف ترجمے آئیں گے، قرآن کی آیات کے ان کے آپ نے ترجمہ لکھنے کے بعد کم از کم 1.5 پیج کی تشریح کرنی ہے، اس سے کم تشریح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 میں احادیث آتی ہیں۔ احادیث مشکل ہیں، اس کو آپ نہیں اٹھائیے گا۔ احادیث کے بجائے اگر آپ کوشچن آنسر کریں 4 تو وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ کوشچن آنسر میں ایک سوال جو ہے وہ عقائد کے متعلق آتا ہے، ایک سوال ارکان اسلام کے متعلق آتا ہے۔ عقائد میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، یا بعض اوقات اس کے ساتھ جو ہے انبیاء کی خصوصیات کو بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی خصوصیات بیان کریں۔ اس کے بعد جناب عقائد کے بعد ارکان اسلام کے اندر آپ نے سب سے پہلا سوال کیا لینا ہے؟ ارکان اسلام میں آپ کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس قسم کے سوالات، اور بعض اوقات جہاد کا سوال آتا ہے۔ لفظ جہاد
عربی زبان کے لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے مطلب کیا ہے؟ مسلسل جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اللہ کے دین کی خاطر اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کر دینا جہاد ہے۔ جہاد کے اوپر آپ کا سوال آ جائے، جہاد کی اہمیت قرآن و حدیث کے حوالے سے لکھیں گے، اور جہاد کے بارے میں آپ کم از کم اگر نوٹ آ جائے تو 3 پیج کا، سوال آ جائے تو جہاد کی اقسام کو بھی لکھیں گے، اور اس کو بھی 3 سے 4 پیج پر آپ لے کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک سوال آتا ہے خطبہ حجت الوداع کے بارے میں آئے گا، یا پھر حجت الوداع کے خطبے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آ جاتی ہے، اور وہ کیا آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اس پر بحث کیجیے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس پہ بھی آپ نے لکھنا ہے اور کافی ڈیٹیل میں لکھنا ہے۔ دین آپ کے پاس سوال آتا ہے، اگلا سوال جو ہم کریں گے وہ کیا ہے؟ نوٹ کی شکل میں ہوتا ہے، مواخات کیا چیز ہے، اور جتنے بھی 5 ایئر میں نوٹس آئے ہیں، اس شورا کا آتا ہے، کسب حلال آتا ہے، عدل و انصاف آتا ہے، تقوی آتا ہے، کوئی بھی نوٹ آ جائے آپ اس نوٹ کو پراپرلی کم سے کم 1.5 سے 2 پیج کا آپ نوٹ کو لکھیں گے۔ اچھا، وہ سوال جس کے اندر آپ کے پاس آ جائے، بحث کریں، تو اس بحث میں یا اس کا احاطہ کریں، اس میں آپ کو سیدھے سیدھے لکھنا ہوگا، ہیڈنگ نہیں آئے گی، باقی تمام سوال میں ہیڈنگ آئے گی، اور جو نوٹ لکھیں گے برائے مہربانی نوٹ میں کوئی ہیڈنگ نہیں آتی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اسلامیات کے بارے میں تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دوبارہ سے ایک دفعہ سن لیجئے کہ پہلا سوال عقیدہ عقائد کے متعلق، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت یا عقیدہ رسالت، ان میں سے ایک پکا آئے گا۔ دوسرا سوال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا جہاد میں سے ایک پکا آئے گا سوال۔ اس کے بعد جناب علی آپ کے پاس ایک سوال جو ہے حجت الوداع کا خطبہ ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پھر آپ کے نوٹ ہیں، نوٹس میں وہی تمام نوٹ ہیں جو آپ کے پاس 5 ایئر میں دیے ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں تو 2 سوال اور بھی ہیں جو کنفرم آتے ہیں، سورہ فرقان کا ایک سوال آتا ہے اور ایک سورہ حجرات کا سوال آتا ہے۔ آئی ہوپ آپ تمام لوگوں کو اسلامیات کا پیپر جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد ہی میں آپ کو اردو ایڈوانس کے متعلق سمجھاؤں گا۔ اللہ حافظ۔